اب کچھ آداب جنگ بتائے گئے کہ جب جنگ ہونے لگے تو کیا کیا کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب ملاقات کرو تم کسی گروہ سے، یعنی جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ فاثبتوا، ثابت رہو. لفظی ترجمہ، ثابت رہو کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدم رہو، جم کر رہو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ ہے کرنے کا کام. دشمنوں کا مقابلہ دو چیزوں کے ساتھ، استقامت اور اللہ کی یاد. دشمنوں کی چالوں اور دشمنوں کے پروپیگنڈے اور دشمنی اور مخالفت کے وقت کرنا کیا چاہیے ہم کو؟ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے کرنے کے دو کام. نمبر 1 استقامت، جمے رہو. کیونکہ کسی بھی کام کو کبھی کرنا کبھی نہ کرنا اس کو ایسا کر دیتا ہے گویا وہ کام کیا ہی نہ ہو. کچھ کر لینا اور کچھ نہ کرنا وہ بھی اس کا سب مزہ خراب کر دیتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی نماز پڑھتا ہے اور کوئی چھوڑ دیتا ہے تو جو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں ان نمازوں کی وجہ سے جو نہیں پڑھی جاتی. معلوم ہے آپ کو یہ حدیث؟ شاید پڑھی ہو، چلیں کہیں پڑھ لیں گے. آپ نہیں پڑھی تو سن لیں. اس کا مفہوم میں آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ جو شخص کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے غفلت کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ جو چھوڑ دیتا ہے ان کا نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پڑھی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کا اہل و عیال اور مال برباد ہو گیا. اتنی بڑا نقصان بتایا گیا. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں چلو اللہ معاف کرنے والا، خیر ہے نا، پھر کیا ہوا، مجبوری تھی، مہمان آ گئے تھے. خود ساختہ مجبوریاں. جہاں میدان جنگ میں نماز معاف نہیں، وہاں مہمانوں کی آمد پہ کوئی دشمن تھوڑی آئے تھے، مہمان ہی آئے تھے نا. دشمن سے ملاقات کے وقت بھی معاف نہیں تو دوست سے ملاقات کے وقت کیسے معاف ہو جائے گی؟ خیر، تو یہاں پر اسی چیز کو قیاس کرتے ہوئے جنگ میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کا راز بتایا گیا. اور پہلی شرط فثبتوا، جم جاؤ. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ، پھر ہلنا نہیں، ہٹنا نہیں اپنی جگہ سے. اور اس کے ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے اچھا نمازی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. سب سے اچھا روزہ کس کا؟ فرمایا جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. سب سے اچھا حج کس کا؟ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. سب سے اچھا مجاہد کون؟ فرمایا جو جہاد میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. ذکر جس سے عموماً ہم غافل ہو جاتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں، کوئی موقع نہ جانے دیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اتنا یاد کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے یا ریاکار کہنے لگے. بعض اوقات آپ ذکر کرتے ہیں تو لوگ بڑے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا دکھاوا ہے، تسبیح اٹھائی ہوئی ہے یا منہ ہلتا رہتا ہے. کبھی خود بھی احساس ہونے لگتا ہے. تو کہنے دو جو کسی کو جو کہتا ہے، ان کے کہنے سے آپ وہ تو نہیں ہو جاتے. کسی کے کہنے کی پرواہ نہ کیا کریں. ابھی بات ہو رہی ہے ذکر کثیر کی، اور یہ مومن مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی صفت سورۃ الاحزاب میں بتائی گئی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے، مرد بھی اور عورتیں بھی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی ہے. لہذا میدان جنگ ہو یا کسی بھی قسم کا دشمن سے مقابلہ ہو، دین کا کام ہو، اس میں ذکر کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے. پھر یاد رکھیے کہ ذکر مسنون طریقوں سے ہی ہوگا، خود ساختہ طریقوں سے نہیں. میں یونیورسٹی میں جب پڑھاتی تھی تو کئی کورسز پڑھاتی تھی، اور طالبات کے اندر تربیت اور اخلاق کے لحاظ سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی تھی، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. اور وہاں صرف میں پڑھانے والی نہیں تھی، مجھ سے تو سبھی بڑے اسکالر تھے، میں سب سے چھوٹی تھی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں بہت اس چیز پر تکلیف محسوس کرتی تھی کہ اخلاقی روحانی تبدیلی نہیں آتی، پڑھنے کے بعد دین کی خدمت نظر نہیں آتی، پڑھا نہ پڑھا برابر کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ تو مجھے اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہوا کہ ہماری جتنی یونیورسٹیز ہیں، صرف ایک کی بات نہیں کر رہے، ہماری تقریباً ہر یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ موجود ہے.
ہمارے ہر کالج اور ہر اسکول میں اسلامیات نام کی چیز پڑھائی جاتی ہے نا، اور پھر بہت سی جگہوں پہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا جواب دیا جا رہا ہے، اسلام کی انٹلیکچوئل مدد یا دفاع آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے باوجود بات بن نہیں پاتی. کبھی سوچا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صرف انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق، اللہ کی یاد، اور سب کچھ اللہ ہی اللہ، یہ نہیں ہے. تربیت کی کمی اور روح کو جگانے کی کمی. یہ اصول حذف کر دیا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جو میدان جنگ بھی یاد کروایا گیا. آپ دیکھیں کہ میدان جنگ کی شکل مختلف ہو سکتی ہے. ایک میدان جنگ بدر کا تھا، پھر احد کا تھا، پھر فتح مکہ کا بھی تھا، تبوک کا بھی تھا، اور آج جنگی طریقے بالکل بدل چکے. کوئی میدان نہیں ہے جہاں جا کے لڑتے ہیں لوگ. ہاں، ذہنی میدان موجود ہیں، انٹلیکچوئل انویژن موجود ہے، افکار کا تسلط یا غلبہ یا میڈیا کا پروپیگنڈا موجود ہے. اس محاذ یا اس میدان میں آپ دین یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف اپنی قوت فراہم کریں گے. یہ بھی میدان جنگ ہے نا، کہ جہاں آپ کے اوپر افکار سے چڑھائی کی جا رہی ہے، طرح طرح کی باتیں آپ پہ مسلط کی جا رہی ہیں، اور آپ کی اکثریت ان سے متاثر ہو چکی ہے. ہر چیز ہم ان کی انک سے دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں بھی جب ہم اسلام کا علمی عقلی میدان میں دفاع کریں گے، یہی اصول مد نظر رکھیں گے. اذا لقیتم میں صرف جنگ یعنی تلواروں کی جنگ نہیں. اگر صرف تلواروں کی جنگ ہوتی تو آج جو اسلحہ کے دوسرے طریقے ہیں یا جنگی اسٹریٹجیز ہیں وہ تو سب کچھ ایک طرف ہو جاتا. اسی لیے قرآن اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ آپ دیکھیں. یہ نہیں کہا جب تم تلواریں چلاؤ، یہ کہا اذا لقیتم، جب مقابلہ ہو، جب آمنا سامنا ہو، جہاں بھی ہو، جس میدان میں ہو، جس محاذ پر ہو، جس جگہ پر بھی ہو، تو کرنا کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، پہلے تو یہ کہ کمٹمنٹ کرو، جمے رہو. نمبر 2، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کثرت، صرف یہ نہیں کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، بلکہ کیا کہا؟ کثیرن لعلکم تفلحون. پھر کامیابی ہوگی، مدد آئے گی اللہ کی. اچھا، کیوں کہا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو؟ تاکہ یاد رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے، تمہارے کیے سے نہیں ہو رہا. کہیں تکبر اور فخر میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے دائرے سے باہر نہ نکلو. کیونکہ بہت اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ وقت بدل چکا ہے، زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی ایسا اجتہاد ہو کہ وہ اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کوئی اور ہم اسلام کے جھنڈے تلے افکار سامنے لے آئیں تو اس سے کامیابی ہوگی. فرمایا نہیں، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، کھینچا تانی نہیں کرنی. اور کامیابی کے لیے اگلی شرط کیا ہے؟ آپس میں تنازع نہ کرو، جھگڑو مت، اختلاف نہ کرو. تنازع، کھینچا تانی، باہم تعلقات کی خرابی. تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ، ہمت ختم ہو جائے گی، سست ہو جاؤ گے. فے شین لام میں تینوں معنی ہیں، بزدل ہونا، کم ہمت ہونا، سست ہو جانا. کہ اگر تم باہم جھگڑنے لگو گے تو دشمن کے مقابلے میں بزدل ہو جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے، کام نہیں کر سکو گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا، تمہاری رونق، تمہاری شان جاتی رہے گی، تمہارا وقار، عزت، آبرو ختم ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب لوگ دین کے نام پر جمع ہوں اور پھر آپس میں لڑیں تو وہ دوسروں کے لیے ہنسنے کا موقع دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دین کی مخالف قوتوں کی مخالفت کے بھی گریڈز ہیں نا، کوئی کم مخالف ہیں، کوئی بہت زیادہ مخالف ہیں. اسلام کے جتنے بھی مخالف ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں، وہ کبھی بھی یہ گوارا کر سکتے ہی نہیں کہ مسلمان اکٹھے ہوں، کبھی گوارا نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے ہمیشہ سے ان کا ہتھیار یہ رہا کہ ان کو آپس میں لڑا دو، اختلاف پیدا کر دو. یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ فرقے جو اسلام کی روح کو توڑنے کے لیے ہیں یا اس کو خراب کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتے. آپ کو پتہ سب سے زیادہ پولیٹیکل اسائلم کس کو ملتا ہے؟ غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے. ان لوگوں کو سیاسی پناہ زیادہ ملتی ہے جو مسلمانوں کے اندر اختلاف، افتراق، انتشار اور تفرقہ بازی اور اسلام کی ہوا اور رونق اور شان کو ختم کرنے والے ہوں. اور یہ ہمیشہ سے یہ حربہ رہا ہے. عبداللہ بن سبا کا فتنہ بھی تو یہی تھا، تاریخ کی ابتدا سے یہی کچھ ہوا. یہ ایک جنگی چال ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے.
اسی لیے فرمایا تھا پیچھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، دل ملے ہوئے ہوں. عقل سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جو بات میں کہوں وہ ضرور درست ہی ہو اور آپ سب پر ماننا لازم ہی ہو. اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی ہوا. آراء کا اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ بدر میں بھی اختلاف ہوا، جنگ احد میں بھی ہوا، اور مواقع پر بھی ہوا، کیونکہ اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، مزاج مختلف بنائے ہیں، سوچ کا لیول مختلف ہوتا ہے، ہر شخص کی نگاہ مختلف ہوتی، اور اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کے مطابق دیکھے پرکھے چیزوں کو. اب ایسے میں جو ایک فطری اختلاف ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس اختلاف کو بس ادھر تک اوپر تک رہنا چاہیے، یہاں تک، ادھر نہیں جانا چاہیے، دل نہیں پھٹنے چاہیے. اگر اختلاف یہاں آ گیا دین کا کام پیچھے چلا جائے گا، دین کو شدید نقصان پہنچے گا. یہی چیز یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ تمہاری شان، تمہاری رونق، تمہارا نام، تمہاری آبرو، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہاری قوت، یہ سب تمہارے آپس کی محبت اور تعلق کی وجہ سے. جب تم الگ ہوگے دشمن خوش ہوگا. تم بھی تنہا اس کے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہو، اور وہ بھی تنہا دشمن کے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہے. دشمن کا مقابلہ آپس کے اتفاق ہی سے ہو سکتا ہے. تو خواہ میدان جنگ ہو یا علمی محاذ ہو یا کوئی اور ہو، کیا کرنا ہے تم کو؟ ولا تنازعوا، کھینچا تانی نہیں کرنی، لگ پلنگ نہیں کرنی، ایک دوسرے کے خلاف فضا ہموار نہیں کرنی، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے، اصل مقصد پیچھے چلا جائے گا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری عزت بھی خاک میں مل جائے گی. آپ دیکھیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب کسی مسلمان کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ناپسندیدہ الفاظ نکلتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ خود پھر دوسرے کی نگاہ میں پسندیدہ رہ جاتا ہے؟ کبھی نہیں. آپ آزما کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. جب آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں توہین آمیز، حقارت پر مبنی کوئی تبصرہ کریں گے، دوسرا شخص چاہے ہاں میں ہاں ٹھیک ہے کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی سوچ رہا ہوگا کیسا ہے یہ شخص، یہ کیسا دیندار ہے جو دین والے کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ دیندار ہے، اس کا ضمیر ہے اندر، وہ اسے بتائے گا، کیا رہ جائے گا پاس. کسی دیندار شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دین والے شخص کے خلاف زبان کھولے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف زبان کھولنا دراصل دین کو نقصان دینا ہے. یہی چیز یہاں فرمائی گئی، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری سب کی شان جائے گی. اس کو جب بدنام کرو گے تو تم خود بھی ہو جاؤ گے، تو تمہاری اپنی عزت بھی نہیں رہے گی. وَاصْبِرُوا، ایسے موقعوں پہ کیا کرو پھر جب عقلی اختلاف ہو جائے، سوچ کا اختلاف ہو جائے، کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا، ذرا صبر سے کام لو، ذرا جمے رہو. حالات بدل جائیں گے، موسم بدل جاتا ہے، رات اور دن بدلتے ہیں، کیا باقی حالات نہیں بدلیں گے؟ وہ بھی بدل جاتے ہیں. انسانی نفسیات بڑی عجیب چیز ہے. یہ دل بیچارہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے ہر وقت، کبھی چاہ رہا ہے کبھی نہیں چاہ رہا، کبھی ایک چیز کو ایک طرح دیکھ رہا ہے کبھی دوسری طرح دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، جب ہمارا دل ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسپیئر نہیں کرتا، وسوسے ڈالتا ہے، تو باقی کس کے بارے میں اسپیئر کرتا ہوگا؟ یہیں سے سوچ لیں آپ، ہے نا. یہ ایک انسان کی کمزوری ہے، اسے معاف کر دیا کریں، اسے چھوڑ دیا کریں. آپ سب کے دل میں نہیں جانتی دلوں کا حال، لیکن جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی اگر یہ حالت تھی تو میں اور آپ تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. کہ وہ ایک شخص آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ میرا دل چاہتا ہے میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، لیکن وہ بات زبان پہ نہ لاؤ، اتنے برے خیال آتے ہیں بعض اوقات. تو آپ نے فرمایا تلک صریح الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے. حملہ وہی ہوتا ہے شیطان کا جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کا ایمان اسے بہت قریب کر دے گا اللہ کی، وہ دوری پیدا کرنا چاہتا ہے. تو جب ایک انسان کے دل میں اس ہستی کے خلاف وسوسہ آ سکتا ہے جو سب سے بڑی ہے، جس کے سب سے زیادہ احسان ہے ہم پہ، کسی انسان کا انسانوں میں سے ہم پر ایسا احسان نہیں جتنا اللہ کی ذات کا ہم پر احسان ہے. تو جب اس کو ہم اسپیئر نہیں کرتے، کبھی شکوہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی دل میں، کیوں میرے ساتھ کیوں ایسا کیا اللہ نے، ہے نا.
آنا نہیں چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں نا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, کہ یہ جو بعض اوقات ایسے ہی بے سوچے سمجھے ہماری کیفیات ہو جاتی ہیں, ان پہ بھی توبہ کر لینی چاہیے. خیر, اگر آپ کو کبھی یہ خیال آ ہی جائے کہ فلاں شخص میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا, فلاں نے میرے اس کام کو اپریشیٹ نہیں کیا, فلاں میری اس بات پر خوش نہیں ہوا, کوئی بات نہیں. اب یہ سوچ کر آپ اس کے خلاف سوچنا شروع کر دیں, پھر اس کے بعد بولنا شروع کر دیں, پھر اس کے ساتھ معاملہ بگاڑ لیں اپنا. آپ سوچیں کہ دین کا کام کہاں جائے گا, آپ تو سارا وقت اسی ادھیڑ بن میں لگے رہیں گے. شیطان کی چال تو یہی ہے کہ آپ کو اس میں مصروف کر دے, اور جو کرنے کا کام ہے وہ پیچھے چلا جائے. سب سے زیادہ ویک پوائنٹ, اس لیے ہم انسانوں میں سے کوئی فرشتہ نہیں, کوئی اللہ تعالیٰ نہیں, ہم سب کمزور مخلوق ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سب کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں, ہم سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ گمان آ جاتے ہیں, لیکن ان کو ٹھہرنا نہیں چاہیے اور ان پر بہت بڑے بڑے ایکشن نہیں لے لینے چاہیے. وَاصْبِرُوا, صبر سے کام لینا چاہیے, معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرے گا وہ اللہ کا ساتھ حاصل کرے گا, اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی. کتنی بڑی کامیابی, کتنی بڑی اچیومنٹ صبر کے نتیجے میں, کہ اللہ کی مدد مل جائے انسان کو. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کسی کو؟ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو یا دشمنوں کی سازشیں سامنے آئیں یا دشمنوں کے طرف سے کوئی بھی, تو کرنا پھر کیا چاہیے؟ یہ کام ہے کرنے کے. فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اطیعوا اللہ ورسولہ لا تنازعوا اور وَاصْبِرُوا. جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں آ جائیں گی, اس گروہ کو اللہ کی تائید حاصل ہو جائے گی, اور جس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جائے وہ کبھی شکست کھا نہیں سکتا. دنیا کی بڑی سے بڑی قوت پھر اس کو ختم نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اب اس کا مقابلہ بندوں سے نہیں اللہ سے ہو گیا, اور اللہ کے مقابلے پہ کوئی جیت نہیں سکتا. یہی خصوصیات تھی صحابہ کرام میں, یہی صفات تھی جنگ بدر کے لڑنے والوں میں, جس نے انہیں یوم الفرقان کا دن دیکھنا نصیب کیا. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر انہی صفات کی کمی ہے. یہ پیدا ہو جائیں تو آج بھی مسلمانوں کے لیے کامیابی کچھ دور نہیں. یہ بنیادی اخلاقیات ہیں. اچھا, صبر کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے, ذرا سناتی چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو نہ کرو, یعنی مقابلے کی تمنا نہ کرو کہ یا اللہ کوئی دشمن آئے سامنے میرے, اور اللہ سے عافیت مانگا کرو. تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی ہو تو پھر صبر کیا کرو, یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے میں ہے. پھر تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی اس راستے میں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح, کچھ اور منفی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ, اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں کہ جو دشمن کے مقابلے کے لیے ان اخلاق کے ساتھ نکلیں. کیا؟ بطرًا وریا, بطر اور ریا کے ساتھ. یہ بطر کیا چیز ہے؟ بطر ہے نعمت میں سرکشی کرنا, شکر ادا نہ کرنا, فخر اور تکبر کرنا. نعمت میں سرکشی, نعمت پا کر سرکش ہونا, اور ریا الناس, دکھاوا کرنا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. دیندار لوگ جب فخر اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں, ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن جاتے ہیں. لہذا اہل ایمان کو سکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو تو نہ تمہارے اندر بطر ہو نہ ریا ہو, تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے نہ ہو. یہ دونوں چیزیں, غرور و تکبر اور ریاکاری, اللہ کو سخت ناپسند ہے. پھر اسی اخلاقیات میں یہ بھی شامل کر لیں کہ کون سی نیگیٹو چیزیں جو اپنی ذات سے نکال دینی ہے ہم کو, کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی کیوں نہ ہوں لیکن اس پر فخر اور غرور نہ ہو, اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسے دکھا دکھا کے لوگوں کے دل نہ جلائے جائیں, ریاکاری نہ کی جائے, بلکہ ان سب کو پا کر شکر ادا کیا جائے. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے. کن کے اعمال؟ کفار مکہ کے, لشکر قریش کے. یہ کون سے عمل تھے جو ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ یا رب آج جو حق پر ہے اس کو فتح دے. بات یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد کہتے تھے, اس پر انہیں بڑا فخر تھا. کعبے کے متولی تھے, اس پہ بڑا فخر تھا. اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے, ان کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبائی دین کی توہین کر رہے تھے,
تو شیطان نے یہ سب خیال ان کے دل میں ڈالے تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں. اذ زین لہم الشیطان اعمالہم وقال، اور کہنے لگا شیطان نے دل میں یہ خیال ڈالا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. یہ مسلمان تو کیا ہے، سر پھرے ہیں. لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، اور میں تمہارا ہمسایہ ہوں، تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا مددگار ہوں، تمہیں پناہ دینے والا ہوں. جار کہتے ہیں پناہ دینے والے کو، تو پڑوسی کا اصل کام بھی پناہ دینا ہوتا ہے. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقبیہ، تو پلٹ گیا اپنی دونوں ایڑیوں پر. کون؟ شیطان. وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ذمہ ہوں. انی اری ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کہا یہ جاتا ہے مشرکین جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو انہیں اپنے حریف کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ قبیلے بنو بکر بن کنانہ سے اندیشہ ہوا کہ وہ پیچھے سے انہیں کوئی نقصان نہ دیں. تو کہا جاتا ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں، یعنی انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، جو اس قبیلے کا سردار تھا. کس قبیلے کا؟ بنو بکر بن کنانہ کا سردار تھا. اس کی شکل میں شیطان ان کے پاس آ گیا اور آ کے کیا کہنے لگا کہ فتح تمہاری ہے، تم پہ آج کوئی غالب نہیں آئے گا، اور میں تو تمہاری مدد کرنے والا ہوں، یعنی اپنے قبیلے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. لیکن ہوا کیا کہ جب جنگ ہونے لگی تو وہ بھاگ گیا، یعنی وہ سردار کی شکل میں جو آیا ہوا تھا بھاگ گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، بھئی میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. انی اری ما لا ترون، مجھے وہ نظر آ رہا جو تم نہیں دیکھ رہے. ظاہر ہے شیطان کو کیا نظر آتا ہے؟ فرشتے. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. جھوٹا، لیکن وہ اصل میں اپنے آپ کو کچھ اور بنا کے دکھا رہا تھا نا، اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت سزا دینے والا ہے. یہ کس کا قول ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ کا ہے یا پھر شیطان ہی کی بات کی کنٹینویشن. تو جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے اور مانتے نہیں، وہ بھی کس کے بھائی ہوتے ہیں؟